ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں وہ آپ کے لیے کسی بھی یونیورسٹی ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالخصوص یونیورسٹی آف دا پنجاب نے 2012-2015 کے اندر اس کویسچن اس ERD کو رپیٹ کیا ہے۔ آئی تھنک سو کہ میں اس بات کو کنسیڈر کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، دیٹ از اے ڈیفیکلٹ ERD۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جس ERD کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مگر اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ERD کو کیسے بنانا۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات ہے کہ جو ERD میں اس وقت بنانے جا رہا ہوں اس کو سینیریو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس ERD میں کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ our database is design، یہ بڑی امپورٹنٹ، اس چیز کو غور سے دیکھیں کیونکہ دس ڈیٹا بیس از اباؤٹ، اگر اس کو تھوڑا سا دیکھیں، دس ڈیٹا بیس از ڈیزائن فار اے کار رینٹل کمپنی۔ ایک کار رینٹل کمپنی ہے جس کے لیے یہ ڈیٹا بیس بنائی جائے گی۔ دا انفارمیشن انکلوڈ دا ڈسکرپشن آف کار، ہمیں کار کی ڈسکرپشن چاہیے ہوگی، سب کانٹریکٹر، گراجز، کمپنی ایکسپینڈیچرز، کمپنی ریونیو اینڈ دا کسٹمر، دیز آر دا اینٹیز۔ اس کار رینٹل کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کوآرڈینیشن رہے گا۔ اب ہم لوگ گریجولی ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ERD کو کیسے بنانا ہے۔ آئیے آپ لوگ جب تک اس کو غور سے لاسٹ تک ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی اور میری ایفرٹ ویسٹ ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو کیئرفلی، آدھے گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوگا، ہوپ فلی آپ لوگوں کا یہ کام اچھا ہو جائے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ بیسیکلی کیا سینیریو ہے۔ اب دیکھیں، جو کار رینٹل کمپنی ہے اس میں سب سے بیسک تھنگ کیا ہے؟ کار۔ اس کا مطلب کیا، ہمارے پاس جو فرسٹ اینٹی ڈیفائن کی جائے گی دیٹ از دا کار۔ اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ کارز نہیں لکھنا ہوتا، آپ نے کار لکھنا ہے۔ ہمیشہ جو اینٹیز ہوتی ہیں وہ سنگولر ہوتی ہیں، اس کو جب بھی لکھنا ہے آپ نے سنگولر لکھنا ہے، یہ بات بھی مائنڈ میں رکھیے گا، اوکے؟ اچھا جی، تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں، چلیں جی، یہ ہو گیا، تھوڑا سا اس کو بڑا کر دے گا تاکہ کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتا ہے جو ایک کار ہے نا، اب یہاں پہ کہتا ہے آپ لوگوں کا دا کار آر ڈسکرائب، یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو تھوڑا پن پوائنٹ کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ دا کار از ڈسکرائب بائی سچ آر ڈیٹا، میک، ماڈل، ایئر آف پروڈکشن، انجن سائز، فیول ٹائپ، نمبر آف پیسنجر، رجسٹریشن نمبر، پرچیز پرائز، رینٹ ا پرائز، یہ ساری باتیں ایگریمنٹ تک، یہ سب کی سب آپ کے کار کے ایٹریبیوٹس ہیں جن کے بارے میں، سوری یہ ٹھیک ہو گیا، سوری یہ انشورنس ڈیٹیل تک، یہ سب کے سب اباؤٹ دا کار، یہ کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے، مینس کہ اس کی پراپرٹیز ہیں، ایک کار کی پراپرٹیز ہیں یہ۔ اب جب پراپرٹیز ہوتی ہیں بیکم دا ایٹریبیوٹس، ہم لوگ یہاں پہ اتنے ہی ایٹریبیوٹس پہلے بچوں ڈیفائن کرنے لگے۔ آپ لوگوں نے بس غور سے اس ویڈیو لیکچر کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، تو میں یقین جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو 100% یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وٹ از دس، کہ یہ بیسیکلی کس تھنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہم کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے۔ اس وقت تک میں آپ کے لیے شیپ یہاں پہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو شیپ سے بہت ساری باتیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ آپ لوگوں کو تھوڑی سی کانسنٹریشن مجھے آپ کی یہاں چاہیے، جتنی کانسنٹریشن آپ لوگ اس ویڈیو پہ دیں گے آپ یقین جانیں آپ کا کانسیپٹ اتنا ہی بیٹر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی کسی ہیلپ کی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ نے الحمدللہ میری اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ آپ بہت زبردست طریقے سے سمجھنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کہیں گے سر ہمیں واقعی یہ ERD وہ سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں ERDs کو ویڈیو لیکچر کی صورت میں لانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ود آؤٹ وائٹ بورڈ، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو فلی ایک کلاس انوائرمنٹ دیا جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جی کار کو ڈسکرائب کیا جائے گا ماڈل، کار کا ماڈل۔ اس کے بعد بیٹا سیکنڈ میں آپ آ جائیں گے ایئر آف پروڈکشن،
ये इसका ईयर ऑफ, प्रो का मतलब प्रोडक्शन होगा। ओके, इसके बाद अब यहाँ आ जाए इंजन साइज, ये 1300 सीसी इंजन है, कितने सीसी का इंजन है ये आप लोगों ने यहाँ बताना है। इसे कहते हैं इंजन साइज। इंजन के अबाउट जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इंजन का साइज कहलाती है। क्या कहलाती है? वो इंजन का साइज कहलाती है। ये ले बेटा, ये मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज में कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसी तरह आप नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में जाते हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है जी? वो मांगता है फ्यूल टाइप। चलें जी, फ्यूल का मतलब क्या है? फ्यूल की टाइप कौन सी? अब टाइप का स्टूडेंट बड़े टेंशन में होगा। फ्यूल की टाइप्स क्या होती हैं कि वो डीजल इंजन है पे चलेगी गाड़ी, सीएनजी पे चलेगी, वो गाड़ी डीजल पे चलेगी, वो किस किस्म के जो है फ्यूल पर वो गाड़ी रन होगी। नंबर, अब पैसेंजर, क्योंकि उसमें कितने जो पैसेंजर हैं वो बस के नंबर डॉट कितने पैसेंजर्स उसमें सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हर गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, वो नंबर कह रहा है तो आपने नंबर कहना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी कहेगा तो आईडी कहेगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बेसिकली दिस इज द आइडेंटिफायर, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अगर आपने इसको अंडरलाइन किया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। मैं बड़ी सिंपली बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये काम गलती की कि आइडेंटिफायर ना बताया तो आपके मार्क्स काटने की एलिजिबिलिटी रखता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अभी और 2 शेप्स लगानी है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स उन्होंने आपको, देखिए उन्होंने आपका एग्जाम लेना है तो एग्जाम के लिए तो उन्होंने आपको फुली प्रिपेयर्ड देखना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है? अब यहाँ पे वो कहता है कि कार अंडरस्कोर रेंट, कार का रेंट कितना होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे जी? रेंट परचेज प्राइस, कितने की परचेज की? ये आइडेंटिफायर नहीं है, बस इसको आप अंडरलाइंस की ख़त्म करेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, ये अब आप लोगों के सामने कंप्लीट एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे होंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं देयरफॉर द डाटा अबाउट द गराज टू केप्ट इन डेटाबेस इंक्लूड द गराज नेम, एड्रेस, रेंज, सर्विसेज एंड लाइक समथिंग। वो कहता है गिराज जो है सम गिराजेस रिक्वायर्ड पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर द रिपेयर हैज़ बीन मेड, कि जब भी कोई गाड़ी जो है वो रिपेयर्ड हो जाएगी तो उन्हें डेफिनेटली किसी ना किसी गिराज में रखा जाएगा। डेफिनेटली वो कहता है कि अगर गाड़ी को गिराज में रखना है तो गाड़ी का और गिराज का ताल्लुक क्या होगा? हमने इस जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? गाड़ी या कार को किस में रखा जाएगा? गिराज में रखा जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सॉरी, मैं यहाँ पे अब आपके लिए गिराज की शेप बना रहा हूँ। ये देखिए, ये गिराज ये शेप बन गई। अब यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को लिखा जाएगा और एंटिटी का नेम लिखा जाएगा कि गिराज। आपने इसको क्या किया जी? गिराज लिख दिया। अच्छा जी, गिराज कौन रखता है जी? गाड़ी गिराज रखेगी या गिराज जो है वो गाड़ी को अपने पास रखेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ बता रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करने लगा हूँ ताकि सॉरी। अब यहाँ पे एक बात कही जाएगी, आप लोग अपने गौर से देखना है। वो कहता है देयरफॉर द डाटा अबाउट द गैराजेस केप्ट टू इंक्लूड द गैराज नेम, एड्रेस, रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक। वो कहता है ये चीज़ें उसको शो ऑफ करने के लिए ज़रूरी हैं उसके एट्रीब्यूट के तौर पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम थोड़े से लाइनें लगाकर इन एट्रीब्यूट्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हाउ मैनी? 1, 2 एंड 3 एट्रीब्यूट्स हैं। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अप करके लिख देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। ये देखिए, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए इतनी एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है कि मेरे बच्चे जो उनसे है ना, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कभी भी परेशान ना हो
कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने के लिए मैं हूँ और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आऊँगा। नेम, इसके बाद आ गया उसमें रेंज, एड्रेसेस, ठीक हो गया बेटा। रेंज ऑफ सर्विसेज कर लें, ठीक हो गया। ये अब आपको आई थिंक सो ये बात मुझे समझ आ चुकी होगी कि इसमें क्या क्या लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। आपने इसकी एट्रीब्यूट्स को राइट कर दिया। नाउ अब आगे चलते हैं। सम गैराजेस रिक्वायर्ड द पेमेंट immediately after repair has been made with other CRC has made arrange to credit facilities, ठीक है। company expenditure are to be registered for all outgoing connecting with purchase, repair, maintenance, insurance। अब वो कहता है कि एक्सपेंडिचर डेफिनेटली जब गाड़ी आएगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो होगा, जो गाड़ी है, जो कोई भी कार होगी, सबसे पहली बात है कि उसकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन, देखे ना यहाँ पे वो कह भी रहा है शायद आपको डिस्क्रिप्शन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम CRC लॉन्ग टर्म, अब यहाँ पे क्या कहता है, अब यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको बात समझ आ रही होगी। दिस वन, some garages payment immediately has been repaired made with the CRC agreement credit the facilities, credit facilities देंगी, and expenditure outgoing connecting with purchase and repair, maintain and insure. Similarly, the cash inflow, the coming of all the sources, car hire, car sales, insurance claim must be। अब इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड होगी, कोई भी जो गाड़ी है वो क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, किसके साथ, CRC के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने एक एंटिटी लेनी है और इस एंटिटी को कुछ इस तरह डिफाइन करना है जिसके ज़रिए उनकी कार की रजिस्ट्रेशन जो सी है वो उसके साथ मीट हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे CRC लिखा गया। CRC का मतलब कार रेंटल कंपनी है, ओके। अब जो भी है वो जो CRC है वो क्या रखता है, हैज़ कर दें यहाँ पे तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी को रखता है अपने पास। डेफिनेटली इसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये काम होगा। अब जो गाड़ी है, उस जो भी कार है उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, ओके। अब मैं आगे चल रहा हूँ साथ साथ, देखें जो कार है, जो भी गाड़ी होगी वो रजिस्टर कहाँ होगी, रेंटल कंपनी में होगी, ठीक हो गया। ये लें जी, मैं इसको ज़रा डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ये किसके साथ रजिस्ट्रेशन मिलेगी, उसके एक्सपेंडिचर कितने होंगे वो इसने देखने, किसने, कार रेंटल कंपनी ने देखने हैं जिसके अंदर वो गाड़ी रजिस्टर की गई है। अब ये देखिए आपको मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, किसको रजिस्टर कर रहा हूँ, इस एक्सपेंडिचर को जी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ। अब डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कुछ और भी थिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उसको देखते हैं वो कितने बनते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 3 इन 4 एट्रीब्यूट्स हम ले लेते हैं। इसको ज़रा शेप आउट भी कर दें ताकि हमें बात समझ आ जाए जो हम काम करने जा रहे हैं कि वो ठीक है गलत है। कि जब तक हम उसको कंप्लीट पढ़ेंगे नहीं ना उस वक्त तक, मैं बेटा आप लोगों के सामने 1 बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे वो कहता है कि अब यहाँ पे देखिए ज़रा, रजिस्ट्रेशन की गई। अब जी मेंटेन एंड साइलेंट डाटा, साइलेंट बेस
tables, privileges car, specially credit and facilities provided. The customer also made particular cars. ٹھیک ہو گیا جی. کار ہائر وہ کہتے ہیں the CRC maintain the responsibility stable silent base. For this privileged category of customers, special credit and facilities are provided. The customer may also book in advance the particular car. The reservation car can be made any period of time of the month. Casual customer pay deposit in estimated time of the rental unless they wish to pay by the credit card. All the major credit cards are accepted. The personal detail جو پرسنل پرسن ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی, اس کا ایڈریس, ٹیلی فون نمبر وغیرہ ہوگا, اینڈ اباؤٹ دا. ٹھیک ہو گیا. اب جو گاڑی ہے نا, جو گاڑی ہے اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں کیا باتیں آئیں گی آپ دیکھیں. یہاں پہ جو ریپیئر کیا گیا وہ یہاں آئے گا. کیا ریپیئر کیا گیا, اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے ڈیفینیٹلی رجسٹرڈ ہے تو وہ انشورنس بھی ہوئی ہوگی, لکھا بھی ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ لکھ رہا ہے انشورنس کلیم, کہیں انشورنس کلیم تو نہیں ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی انشورنس کلیم تو ایکسپینڈیچر میں آئے گا نا. انشورنس کلیم کر دیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ موو کریں تو اس میں کیا آ جاتا ہے جی, کار سیلز. اس کے بعد کار کا پرچیز آ جائے گا. جی کار پرچیز آ گئی, اور آل دا کار ہائر, کار سیلز, کار ایکسپینڈیچرس, کنیکٹنگ, پریپیرنگ, مینٹیننس اینڈ انشور. یہ دیکھیں یہ اس کے ایٹریبیوٹس بتا رہا ہے کہ رجسٹریشن آف آل دا آؤٹ گوئنگ کنیکٹنگ ود دا پرچیز, ریپیئر, مینٹین اینڈ انشورنس. کا مطلب یہاں پہ اب کیا آ جائے گا, مینٹینڈ آ جائے گا. یا اس کو مینٹیننس کر لیں. اب جب مینٹیننس کریں تو اس کا مطلب اس کے ایٹریبیوٹس ایکسپینڈیچر کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. کار کو رجسٹرڈ کیا گیا ایکسپینڈیچرز کے لیے, ریپیئرنگ کے لیے رجسٹر کر دیا گیا, اوکے ہو گیا جی. اب اس کے بعد ہم لوگ کس کی طرف چل رہے ہیں جی, آگے وہ جو بات یہاں پہ کہتا ہے, اب وہ کہتا ہے جو کسٹمر ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اپنی گاڑی کو بک کروائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ پہ دی جائے گی, اس کا رجسٹریشن نمبر ہے, سب کچھ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, گاڑی جو ہے وہ بک کی جائے گی. اب جو گاڑی ہے وہ کون بک کروائے گا, کسٹمر بک کروائے گا. اس کا مطلب کار کا جو تعلق جون سا ہے وہ کسٹمر کے ساتھ بھی ہوگا. یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کو ایسے کر دیں آپ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک طرف ایسے کر دیں اور ایک طرف کسٹمر کو لے لیں آپ لوگ, تو آپ کو میری بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ کسٹمر لکھ دیں, سوری یہاں پہ کسٹمر آ گیا. کسٹمر کیا کرتا ہے جی, کسٹمر بک کرواتا ہے, بکنگ کرواتا ہے, بکس کرتے ہیں, بکس دا کار, کاروں کو بک کرواتا ہے. اب کسٹمر کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی, بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں. یہاں پہ جو میں نے ابھی تک پڑھے ہیں نا وہ کافی زیادہ بنتے ہیں, تو ہم ان سب کو یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے کہ منیمم اسپیس میں سب کے سب کیا ہو جائے, لکھے جا سکے. یہ بڑا ٹیکنیکلی ایک بڑی زبردست قسم کی ERD ہے, جس کے ذریعے جو بگنرز ہوں گے, لرنرز ہوں گے, ان سب کو بڑا اچھا کانسیپٹ ملے گا ہاؤ ٹو ڈرائیو دا ERD, کہ ہم اپنے ERD کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. یہ میں نے کوشش تو کی ہے اسٹوڈنٹ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس بات کو مکمل انڈرسٹینڈ کر سکیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھے. اس کو بڑھانے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے میں کرتا ہوں, آپ لوگ سب جانتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کو لگے کہ کوئی اس میں بھی کمی ہے, ڈیفینیٹلی وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھے بتا سکتا ہے. اب جو کسٹمر ہے اس کے اندر اس کا آ جائے گا جی ٹیلی فون نمبر, ٹیلی فون نمبر کر دیں. کسٹمر کا ڈیفینیٹلی نیم ہوگا,
اس کا یہاں پہ ایڈریس، اس کے بعد ہم یہاں پہ یہاں لکھ دیتے ہیں ایڈریس ہو گیا، ٹیلی فون نمبر. ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں، یہ بھی ساتھ ہی اٹیچ کرنا ہے. لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس آ گیا یہاں پہ. اوکے، جو ڈرائیونگ لائسنس نمبر ہے یہ اس کا آئی ڈی بن سکتا ہے کسٹمر کی. سوری، اس کو یو کر دیتے ہیں. اب میرے پاس یہ ایکسٹرا ایٹریبیوٹ لگ گئے تھے تو میں انہیں ریموو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ پیدا کریں گے. مجھے ان کی لانگر دین نیسیسری ضرورت نہیں تھی تو میں ان کو یہاں سے موو آن کر رہا ہوں. اس کی بھی ضرورت نہیں، آئی تھنک سو کوئی ایکسٹرا ہی ایفرٹ ہوئی ہے میری یہاں پہ تھوڑی. چلیں کوئی بات نہیں اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اب ڈیفینیٹلی اس نے کہا ہے یہاں پہ اوپر کسٹمر کے بارے میں تو بات ہو گئی ہماری کہ دیکھیں نا یہ کسٹمر کے ایٹریبیوٹس یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رائٹ ڈاؤن کر چکا ہوں. اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو یہ ہوگی تو ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے ایچ کسٹمر آر کیپٹ ان رینٹ انلیس وش ٹو پے ود کریڈٹ کارڈ نمبر. وہ کریڈٹ کارڈ سے بھی اس کو بک کروا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیمنٹ موڈ ہوگا یہاں پہ. اگر آپ کرنا چاہیں یہاں پہ ایک ایٹریبیوٹ لگا لے پیمنٹ. جو پیمنٹ کی جائے گی وہ کیسے ہوگی، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں. جو پیمنٹ ہے نا وہ اپنے طرح کے دو طرح کے موڈ رکھے گی. اس کا مطلب اس کے اندر سپر اور سب ٹائپ کا کانسیپٹ پایا جائے گا. اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے نا ڈیفائن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. پتہ کہ اگر اس کو نہیں بھی بناتا تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے کہنا سر بہت اچھا بن گئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کانسیپٹ سے پڑھ ہی رہے ہیں نا تو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو. یہ دیکھیں جو پیمنٹ ہے وہ دو طرح کی ہوگی. ایک کو کہتا ہے کریڈٹ کارڈ، یہ پیمنٹ کا موڈ ایک تو ہو گیا کریڈٹ کارڈ، اور یہ کیا ہو جائے گا ڈائریکٹ پیمنٹ، ڈائریکٹ پیمنٹ ٹرانسفر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیٹا ہمارے پاس کیا آگے یہ دو طرح کے موڈز آگے. اس کے اندر آپ لوگ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اس کو سب ٹائپ بھی کہتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اور اس میں کیا رہ گیا جی، اب ہمارے پاس جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہے کہ جو گاڑی ہے وہ گراج میں رکھی جائے گی. یہ کہیں میں نے یہاں پہ گراج کا ورڈ سنا تھا، پڑھا تھا، بلکہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا. کیپٹ ان دا گیراج، گراج کا نیم ہوگا، ایڈریس ہوگا، رینج ہوگا، گراج آ گیا، اوکے ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی جو کسٹمر ہے وہ پے کرے گا گراج کے لیے. تو کسٹمر بیسک گراج بنایا ہی کسٹمر اگر کہے گا تو بک ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اب اس کی بکنگ کیسے کرانی، تو آپ نے اسی بک سے آپ اس کو لنک کر سکتے ہو کہ یہ بک ہوگا کہ نہیں. اب یہ دیکھو پہلے بچوں میں ادھر سے ہی اس کو پکڑ رہا ہوں تاکہ یہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کرے. یہ دیکھیں جو کسٹمر ہے وہ گراج کی طرف بھی چلا جائے گا. اب غور کریں ذرا. اب آپ لوگوں نے یہاں دیکھنا ہے، اب میں اسی کارڈنیلٹی فکس کرنے جا رہا ہوں، اور کارڈنیلٹی جو ہے وہ گرین کلر کی کر رہا ہوں میں. کم سے کم تو ایک کسٹمر ہوگا، جو نیچر ہے نا، اب کسٹمر ایک ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت سارے کسٹمرز ہوں. اسی طرح جو ایک گاڑی کم از کم ہوگی میری، دیکھیں نا میں اگر کار رینٹل کمپنی کھول رہا ہوں تو میرے پاس کم از کم ایک گاڑی تو ہو نا، اور ہو سکتا ہے بہت ساری گاڑیاں ہوں. اب جو بہت ساری گاڑیاں جو ایک گاڑی ہو سکتا ہے، لیکن جو کار رینٹل کمپنی ہے وہ کیا ہوگی ایک ہی ہے. جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ ایک ہی کار رینٹل کمپنی کے لیے ایلوکیٹ کی جا رہی ہیں.
جو بھی یہ کار رینٹل کمپنی ہے یہ رجسٹر کر رہی ہے، ان کے ایکسپینڈیچر بھی بیئر کر رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے ایکسپینڈیچر ڈیفینیٹلی بیئر کر رہی ہوگی، گاڑیاں بہت ساری ہیں تو ایکسپینڈیچر بھی بہت سارے ہوں گے. اب آپ لوگوں دیکھتے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکلی آپ کو بتانی پڑیں گی، چاہے آپ کو وہاں پہ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، لیکن آپ نے بتانے کی یہ پاسبل ہے. اب گراجز بھی آپ غور کریں، گراج ایک تھوڑی ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں یہاں پہ گراج بہت سارے ہیں، تو یہاں پہ کم سے کم ایک گراج، اور ہو سکتا ہے وہ کم سے کم ایک گراج ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے گراجز کو ہائر کرے. یہ دیکھیں، یہ بڑے ٹیکنیکل سی بات میں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کوئی دوسرا رائے ہی نہیں ہے اس کے اندر، کہ مشکل تو چیز ہے ہی نہیں اس میں، کلیئر ہے. اب جتنی بھی گاڑی ہیں وہ ڈیفینیٹلی انسانوں نے گراج میں تھوڑی جانا ہوتا ہے، اس میں تو گاڑیوں نے آنا ہوتا ہے نا. تو یہ کارز آ گئے، یہ نہیں دیکھیے. تو یہ اسٹوڈنٹ، یہ ایک ایسا سنیریو تھا کہ جو 2018 اور 2012 کے پیپرز کے اندر یونیورسٹی آف دا پنجاب میں پوچھا گیا تھا. تو آپ لوگوں نے اس کو لاسٹ تک واچ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مشکل نہیں ہے، لیکن جب تک آپ ویڈیو کو فل نہیں دیکھیں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سمجھ نہیں آنی. تو پہلے بچوں ایک بار دیکھیں گے، 2 بار دیکھیں، 100% دیکھیں اس کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. یہ میری گارنٹی ہے آپ لوگوں کو. اور اچھے طریقے سے واچ کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کروائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کانسیپچل پروگرامنگ، کانسیپچل ERD ماڈلز کو بنانا سیکھ سکیں، اپ کمنگ میں آپریٹنگ سسٹم سمجھ سکیں. تو کائنڈلی میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ. السلام علیکم.